بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کفار پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ یہ اس کی ایک جھلک ہے جو الافادات الحدیثیہ کے تحت ہم شان عمر بزبان حیدر رضی اللہ عنہما کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم آثار سیدنا علی پیش کریں گے، امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشادات، شان سیدنا عمر بن خطاب۔ اس میں امام ابو نعیم اصفہانی یہ لائے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں، اور یہی امام اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں لائے ہیں، امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں بھی لائے ہیں، اور بہت سارے ائمہ نے اس مشہور قول کو کنز المال تک یہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اوپر بڑی کتابوں سے، مسند احمد سے لے کر نیچے تک اسناد صحیح کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو میں وہی امام اصفہانی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کو پیش کر رہا ہوں، اپنی سند کے ساتھ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ حدثنا سلیمان ابن احمد حدثنا محمد ابن عمر ابن ابی شیبہ حدثنا احمد ابن یونس حدثنا ابو اسرائیل الملائی عن الولید ابن العزار عن عمر ابن میمون عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال اذا ذکرت الصالحین فہیا اہلا بعمر کنا نعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، یہ الامامت، کتاب الامامت جو میں نے دکھائی تھی پچھلی بار، یہ اسی میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کا صفحہ 44 ہے اور حدیث نمبر روایت نمبر 67 ہے۔ چونکہ ان میں نمبر لگے ہوئے ہیں اس لیے میں نمبر پیش کر رہا ہوں اس کتاب میں۔ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اور ان کی بات کرنے لگو تو سب سے پہلے عمر بن خطاب کی بات کرنا، ان کا نام لینا، ان کے فضائل سے شروع کرنا۔ اس لیے وجہ اس کی کیا بتائی کہ ہم لوگ سارے صحابہ یہ گمان کرتے تھے کہ سکینہ جو ہے یہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے اور جاری ہو، بارگاہ الہی سے جو انوار و تجلیات، فیوزات اور سکینت اترتی ہے وہ عمر کی زبان کے ذریعے ماحول اور فضا میں پھیلتی ہے اور سب تک پہنچتی ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت لائے ہیں 68، یہ بھی کمال ایمان افروز روایت، اور اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جن پہ ہم نے ایک پورا کلپ ان کے تعارف کے لیے ریکارڈ کروایا تھا۔ وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، عون ابن ابی جحیفہ نبی، کہتے ہیں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت ان کے جنازے پہ موجود تھا، اور وہ اپنے کفن میں لپٹے ہوئے چارپائی پر پڑے ہوئے تھے، اور ہم لوگ ان کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور ان کے کفن کا کپڑا ہٹایا اور فرمایا رحمت اللہ علیہ کا ابا حفص۔ یہ آپ کی کنیت ہے سیدنا عمر بن خطاب کی، اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ابو حفص کنیت۔ فواللہ ما بقی احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان القی اللہ بصحیفتہ منک۔ وصال کے بعد فاروق اعظم سے باتیں کر رہے ہیں سیدنا علی، اور ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اے ابو حفص، اللہ تم پہ رحمت فرمائے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ میں اس جیسا نامہ یا مال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہوں۔ اللہ کے رسول کے بعد تم سے بڑھ کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے تمہارے سوا
کہ میں اس جیسا نامہ اعمال لے کے، اس جیسا صحیفہ عمل لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہوں۔ اور اسی کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا، اور بھی ظاہر ہے بہت سارے صحابہ موجود تھے، اور بھی اس کے روایات موجود ہیں کتب حدیث میں اگر آپ دیکھیں۔ اور اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، جلد 1 صفحہ 109۔ اسی طرح صحیح بخاری میں، ابن ماجہ، مسند احمد میں، ابی عاصم کی جو کتاب السنہ ہے اس میں، اس طرح بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی ایسی ہی ایک کیفیت میں بیان کر رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں اس مشہور و معروف اور صحیح الاسناد روایت کو۔ کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا وہاں جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چارپائی پر لٹایا گیا اور ان کو کفن پہنایا جا رہا تھا، اور لوگ آ رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے اور ان کی تعریفیں اور ان کی ثنا میں جملے بول رہے تھے، ان پہ رحمتیں بھیج رہے تھے۔ اللہ اکبر! اور میں بھی وہاں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا میرے پیچھے سے، فالتفت فاذ هو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ کیسے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے استاذ باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، یہ استاد اس میں نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عبداللہ بن عباس سیدنا علی کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں فترحم علی عمر، سیدنا عمر کے لیے رحمت کے کلمات بولے، ترحیم کے کلمات بولے، وہی جو اوپر روایت میں بیان ہوئے ہیں، رحمت اللہ علیک یا ابا حفص، اللہ اکبر کبیرہ، آمین۔ جب یہ فرمایا تو ساتھ یہ الفاظ کہے۔ اب یہ دونوں ہی خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں، دونوں حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، جو یہ بات ایک روایت کر رہا ہے اور دوسرے کی بات کو روایت کیا جا رہا ہے، سیدنا علی کے قول اور فعل کو۔ کہتے ہیں فرمایا ما خلفت احدا احب الی من ان القی اللہ بمثل عملہ منک، اے عمر تم نے اپنے بعد کوئی ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس جیسا عمل لے کر پیش ہونا چاہوں، وہ تم ہی ہو بس، جس جیسا عمل اور اعمال نامہ لے کر میں بارگاہ الہی میں پیش ہونا چاہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَأَيَّمَ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ كَثِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنْتَ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے یہ گمان اور یقین ہے کہ میرا رب اسی طرح تمہیں اپنے دونوں صاحبوں اور ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا جیسے تم اس دنیا میں ان کے ساتھ تھے، اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ فرمایا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بارہا زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر، آئے ہائے، زبان وہی ترجمان امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرما رہے ہیں میں ابو بکر اور عمر ہم گئے، میں ابو بکر اور عمر ہم آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا تو یہ طرز تخاطب تھا، یعنی وہ جب بھی بات کرتے تو اپنے آپ کے ساتھ شامل کر کے کہتے کہ ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، ہم جا رہے تھے، ہم آ رہے تھے، ہم چل رہے تھے، ہم پھر رہے۔ تو اس طرح کی ایمان افروز احادیث ہیں، اگر یہ سامنے رہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی پیاری ادا میرے سامنے آئی، تو اسے بھی میں نے چاہا میں ریکارڈ کرواؤں، خطبہ جمعہ کے علاوہ بھی اس میں لاؤں۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کو بھی امام دارقطنی رحمہ اللہ لائے ہیں، فضائل الصحابہ و مناقبہم، یہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر، اور شروع میں ہی لائے ہیں جب شروع ہو رہی ہے کتاب، اس کا یہ صفحہ 32 ہے، مکتبۃ الغرباء الاثریہ کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے،
اور مدینہ منورہ سے چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ طبعۃ الاولیٰ ہے 1998، 1419 ہجری میں یہ چھپی ہوئی ہے مدینہ پاک سے، مدینہ شریف سے، شہر حبیب اور شہر شیخین سے۔ تو یہاں اپنی اسناد کے ساتھ یہ روایات لائے ہیں۔ بڑی ایمان افروز یہ کتاب ہے، مختصر ہے لیکن بہت نادر، نایاب اور قیمتی کتاب ہے جو اہل علم کے پاس ہونی چاہیے۔ ابو اسحاق السبیعی سے یہ لائے ہیں کہ ان اہل نجران نعتوا علی علیہ السلام، یہ اہل نجران جو عیسائی تھے، راہب تھے، پادری تھے، اہل علم تھے، یہ حضرت علی کی خدمت میں آئے، اور یہ یہاں علی علیہ السلام لکھ رہے ہیں امام دارقطنی، جگہ جگہ جہاں بھی سیدنا علی کا نام لا رہے ہیں اور ائمہ اہل بیت کے نام لا رہے ہیں، کہیں علیہ السلام لا رہے ہیں، کہیں رضی اللہ عنہ لا رہے ہیں۔ یہ میں ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہی دونوں درست ہیں۔ یہ چیزیں اگر ضمناً کبھی ایسی بات علیہ السلام کہہ دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے حفظ مراتب جو ترتیب ہے وہ ائمہ کے نزدیک ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ علیہم السلام ہے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، اولیاء کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی جگہ فکس ہے اور طے ہے۔ کہتے ہیں اہل نجران نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم قسم کھاتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کریں کہ جو ہماری زمینیں ہیں وہ ہمیں واپس لوٹا دی جائیں، ہمیں ہماری زمینوں کی طرف واپس لوٹا دیا جائے۔ فإن عمر رضی اللہ تعالیٰ اجلانا منہا، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہاں سے بے دخل کر دیا تھا۔ تو فقال علی، ظاہر ہے سیدنا علی کے دور خلافت کی بات ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا ان عمر کان رشید الامر ولا ارد قضا قضاہ عمر، فرمایا عمر بن خطاب بہترین فیصلے کرنے والا شخص تھا، ہدایت اور رشد پر مبنی فیصلے اور حکم کرنے والا شخص تھا، اور میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو عمر بن خطاب کے فیصلے کے خلاف ہو، یعنی عمر کے فیصلے پہ فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اسی کو اگلی روایت پھر لائے ہیں یہاں، یہ 1 نمبر روایت ہے اس کتاب کی، پھر جو کتاب روایت نمبر 2 ہے وہ لائے ہیں یہاں، یعنی مختلف متعدد طرق کے ساتھ یہ روایت آئی، یعنی اس کی اسناد میں اگر ضعف بھی ہے تو وہ تعدد طرق سے رفع ہو جاتا ہے، یہ درجہ حسن پہ چلی جاتی ہے۔ وہاں بھی یہی روایت لائے ہیں کہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہی جواب دیے، وَلَن نَرُدُّ قَضَا قَضَا بِهِ عمر، فرمایا میں وہ فیصلہ رد نہیں کر سکتا جو عمر کر چکا ہو، اور یہ اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہے یہ فرمان، ویسے ہی اس کے اندر موجود ہے۔ امام ابن عساکر وغیرہ اور دوسرے ائمہ وہ بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرا ایک اس کا طریق لائے ہیں نمبر 3 پہ صفحہ 34 میں، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کے الفاظ ہیں لم اکن لاحل عقدۃ عقدہ عمر علیہ السلام، یہاں سیدنا عمر کے نام کے ساتھ علیہ السلام لائے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہ گرہ کیسے کھول دوں جو عمر نے باندھی تھی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو آگے سند آ رہی ہے ناظرین محترم، یہ تو ایمان افروز سند ہے، سبحان اللہ۔ اس کی سند میں فرما رہے ہیں، راوی کہتے ہیں حدثنی علی ابن الحسین ابن عیسیٰ ابن زید ابن علی قال حدثنی ابی حسین ابن عیسیٰ عن علی ابن عمر بن علی بن حسین عن جعفر بن محمد عن نبیہ عن جدہ، اللہ اکبر کبیرہ، ذخیرہ حدیث میں شاید ایسی سند ملے۔ قال قال الحسین ابن علی لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما وہو علی المنبر۔ اب یہ سارے شہزادگان بنو ہاشم اور اہل بیت ہیں جو روایت کرنے والے ہیں، سارے آل علی ہیں، اور ان میں نام دیکھیں کیسے کیسے ہیں، علی بھی ہے، عمر بھی ہے، حسین بھی ہے، جعفر بھی ہے، محمد بھی ہے۔ تو سیدنا امام جعفر الصادق روایت کر رہے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین سے،
اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے جد سے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی، امام زین العابدین، اور امام زین العابدین اپنے والد امام حسین سے، وہ کہتے ہیں امام حسین ابن علی نے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے کہا جب کہ وہ ممبر پہ تھے، ہائے ہائے اوف، اللہ اکبر، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ہم امام حسین بچے تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا انزل ان ممبر ابی، میرے ابا کے، میرے والد، میرے جد کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اترو۔ فقال ممبر ابیک، تو عمر بن خطاب نے کہا یہ آپ کے والد صاحب کا ممبر ہے، آپ کے والد کا ممبر ہے، اور ساتھ فرمایا واللہ لا ممبر ابی، سیدنا عمر بن خطاب نے کہا میرے باپ کا تو کوئی ممبر تھا ہی نہیں، کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے باپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے جد ہیں ان کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، یعنی تائید کی کہ امام حسین تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ممبر تو ہے ہی تمہارا، ہم تو اس پہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بٹھائے گئے ہیں تو بیٹھے۔ تو سیدنا علی یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ ما امرتہ بذالک، حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین میں نے نہیں کہا، اس کو بچہ ہے، اس نے آگے آپ کو کہہ دیا۔ فقال عمر واللہ ما اتہمناک، نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کو الزام دیا ہی نہیں، نہ آپ سے کوئی شکایت کی، یعنی وہ تو لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چادر مبارک تھی جو آپ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ میں یہ روایت اصل میں پیش کرنا چاہتا تو اتنی ایمان افروز روایات سامنے آئیں کہ میں بے اختیار پڑھتا چلا گیا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صفحہ 35 ہے اس کا اور 5 نمبر روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں ان عمر ناصح اللہ فناصحہ اللہ، کہتے ہیں عمر اللہ کی خیر خواہی کرنے والا تھا اور اللہ نے عمر کی خیر خواہی کی، یعنی عمر اللہ کی خاطر، جیسے الدین النصیحہ حدیث میں لوگوں کو نصیحت کرنے والے تھے، خیر خواہی چاہنے والے تھے۔ تو آپ کو دیکھا گیا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے جسم مبارک پہ ایک چادر تھی اور وہ کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ رؤیا علی علیہ السلام بردن فقال کسانی خلیل عمر، چادر آپ کے جسم پہ تھی بڑی خوبصورت اور ہمیشہ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا جی یہ آپ اکثر یہی چادر لی ہوتی ہے آپ نے اپنے اوپر؟ تو فقال کسانی خلیل عمر، فرمایا یہ میرے خلیل، میرے بیسٹ فرینڈ نے، میرے پیارے دوست عمر نے مجھے تحفہ دی تھی۔ اگلی روایت 6 نمبر وہ بھی یہی ہے، جب دیکھا ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں بندہ کسی خاص موقع پہ، سیدنا علی جیسی ہستی بیٹھی ہو، تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ کثرت سے یہ آپ چادر اوڑھتے ہیں یا امیر المومنین، اس کی کیا وجہ ہے اس چادر کو کثرت سے استعمال کرنے کی؟ تو فرمایا انہ کسانی خلیلی و صفی و صدیقی و خاصتی عمر ابن الخطاب، ہائے ہائے، ان عمر ناصح اللہ فنصح اللہ قال ثم بکا، یہ بار بار الفاظ آتے ہیں کہ یہ الفاظ فرمائے کہ یہ میرے دوست، میرے رفیق خاص، میرے بیسٹ فرینڈ، میرے قریبی ساتھی، میرے خیر خواہ اور میرے ہم محرم راز عمر بن خطاب کا تحفہ ہے، یہ اس نے مجھے دیا ہوا ہے۔ آگے روایتیں ہیں ان میں بھی یہی بات مختلف اسناد کے ساتھ آ رہی ہے، تعدد طرق بتا رہا ہے کہ یہ کتنی متواتر چیز ہے اور درجہ حسن اور صحیح الاسناد روایات پر مبنی یہ بات ہے۔ اور ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ بے شک عمر نے اللہ کی خاطر خیر خواہی کی، دین کی خیر خواہی کی، اللہ کی خیر خواہی کی، اور اللہ نے عمر کی خیر خواہی کی۔ اور اس کے بعد زار و قطار آنسو بہا کے رونے لگے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں شیخین کریمین جن کا ذکر کر کے، جن کی باتیں سنا کے سیدنا علی المرتضیٰ اور اہل بیت اطہار اپنے اصحاب کے حلقوں میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ واقعی ایسے لوگ تھے اور ایسے لوگ یہ ہیں ابھی بھی کہ آپ ان کا ذکر کریں، ان کی باتیں کریں اور سنیں
تو آپ کا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور ایمان محفوظ بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔